اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذين قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاہدہ فرمایا، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کسی پیغمبر پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ پیغمبر ہمارے پاس لائے ایسی قربانی تأکلہ النار، جس کو آگ جلا دے۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد جاءکم رسل، تحقیق آئے تمہارے پاس انبیاء علیہم السلام، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو، فلم قتلتموہم، بس کیوں تم نے ان کو پھر قتل کیا، شہید کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس تحقیق جھٹلائے گئے انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل، والزبر، اور نصیحتیں، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184 ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود ہی کی گستاخی کا ذکر فرمایا تھا کہ یہود نے نعوذ باللہ یہ گستاخی کی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں، ہم سب قرض مانگتے پھر رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کا ذکر فرمایا ہم نے یہ لکھ لیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیکھ لیں گے، سزا سے بچ نہیں سکتے، یہ اس کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ یہود کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے تھے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت سے اپنے آپ کو بچائیں اور جان چھڑائیں، تو اس کے لیے وہ تمام جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے ہی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ وہ کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر آئیں جس کو آگ جلا دے۔ دراصل گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے ہاں صدقہ، خیرات اور قربانی، اس کا تصور تو تھا، اسی طرح مال غنیمت کا تصور تو تھا، لیکن احکام مختلف تھے۔
طریقہ کار مختلف تھا۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت آسانیاں فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں میں صدقہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے تھے، خیرات زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے تھے، قربانی خود یا ایک دوسرے کو استعمال نہیں کروا سکتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر آپ نے کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، تو آپ نے اس جانور کو، اس اناج کو، جو بھی چیز ہے اس کو ایک میدان میں رکھ دینا ہے، اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک نورانی آگ آتی تھی، معجزانہ طور پر اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے آگے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان معاملہ بنا، حابیل اور قابیل کے، تو ان دونوں کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ دونوں اس پر قرآن اندازی کر لیں، اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہو کہ قربانی دے دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا طریقہ یہی تھا کہ حابیل نے ایک مینڈا میدان میں کھڑا کر دیا، ایک نورانی آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ نشانی تھی کہ حابیل حق پر ہے اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے کچھ تھوڑے بہت اناج، کچھ دانے شانے وہ رکھے ہوئے تھے، وہ اسی طرح رکھے رہے اور وہ پڑے رہے وہاں پر۔ رب العالمین کا خاص احسان ہے اس امت پر کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں اور رب العالمین نے مجھ پر، آپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے وہ دیکھو اس کو وہ پڑا ہوا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں اور اللہ سے امید خیر کی رکھتے ہیں، لیکن اگر قبول نہ بھی کرے تو کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے، ستار نے ستر رکھا ہوا ہے۔ اس پروردگار عالم کی کس کس احسان کا انسان پروردگار کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے۔ بہرحال تو یہود نے یہ ایک بہانہ بنا لیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، مشہور مفسر ہیں، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تورات میں یہ حکم تھا، لیکن وہ آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہی تھا کہ اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں ماننا، کیونکہ ان امتوں میں یہ طریقہ، جیسے آج کل ہر بندہ کیا ہے، نعوذ باللہ کہتا میں نبی ہوں، تو وہاں بھی جھوٹے مدعیان نبوت آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی پہچان یہ رکھی تھی ان امتوں میں کہ وہ، آپ نے ہر نبی کو نبی نہیں ماننا۔ نبی وہ ہوگا جو کہ ایسی قربانی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی، تو یہ نبی ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ ایک نشانی تھی، لیکن ساتھ دو پیغمبروں کا استثناء موجود ہے کہ باقی تو سب کے لیے یہ نشانی ہے نبوت کی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان دو پیغمبروں کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ ان دو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے گا تو وہ یہ دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر یہ قربانی پیش کرے گا، لیکن وہ آدھی بات تو کرتے ہیں اور آدھی چھپاتے ہیں۔ جیسے کوئی کہا ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، تو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے بھی پڑھو نا بھائی، وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں جانا، یہ تھوڑی ہے، آگے نہ پڑھیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے اکابر کی اور بزرگان دین کی ایسی عبارات ان کو کاٹ چھانٹ کر کہ دیکھو جی اس نے یہ کہا ہے، دیکھو جی وہ یوں کہتے ہیں۔ او بندے خدا، پوری عبارت تو پیش کر۔ اب پوری بات جب ہوتی ہے تو اس کا
مفہوم اور معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور کاٹ چھانٹ کر اپنے مطلب کی بات بنانا اور پھر ان پر تہمتیں لگانا، نعوذ باللہ۔ یہ بہرحال تو یہ پوری بات نہیں کرتے، پوری بات یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام میں سے یہ دو نبی اس سے مستثنا ہیں، لیکن انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اور کبھی کہتے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے یہود اور کچھ سوالات کیے کہ جی آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 نشانیاں تھیں، 9 آیات بینات، وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ مبارک نے بتلا دی اور 10 احکام بھی بتلا دیے۔ جب بتلایا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پاؤں آگے کیجئے تاکہ ہم ان کو کیا کر دیں، بوسہ دیں۔ حضور نے فرمایا بوسہ تو بعد کی بات ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں جی بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری اولاد سے نبوت نہ نکلے، تو بس آپ چونکہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ہم نے جو وعدہ کیا ہوا نا اس کے بغیر۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو پھر یہ یہود ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمیں مار دیں گے۔ یہ تمام کے تمام بہانے تھے، ویسے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جواب یہ ہے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تمہارے پاس، تمہارے آباء اور اجداد کے پاس انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور انہوں نے واضح دلائل پیش کیے، اور وبالذی قلتم، وہ بھی جو نبوت کی نشانی تھی قربانی۔ روایت میں ہے حضرت الیاس علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کی رسالت کی دعوت۔ تو اس الیاس علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے بال بت کے پجاری تھے، ان کے بڑے یہود بنی اسرائیل، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک بیل لے آتا ہوں، میدان میں کھڑا کر دیتے، آپ بھی ایک بیل لے آؤ، میدان میں کھڑا کر دو، اگر میرا بیل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو پھر میں اللہ کا نبی ہوں، اور اگر آپ کا ہو گیا تو پھر آپ کا بال بت جو ہے وہ سچا ہے اور میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں گا۔ بیل لے کر آئے، الیاس علیہ السلام کا بیل اسی وقت قبول ہو گیا، ایک نورانی آگ آئی، اس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ بدبخت بجائے ایمان لانے کے اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور الیاس علیہ السلام باقاعدہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے پناہ لی اور وہاں سے نکلے، وہ ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ تو فلم قتلتموہم، انہوں نے تو باقاعدہ یہ نشانی بھی پیش کی تھی، تمہارے بڑوں نے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اپنے دعوے میں سچے، صرف بہانے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف بہانے۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں موجودہ زمانے کے حوالے سے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے حکمران ہمیشہ کہا کرتے ہیں، اور سادہ لوہ مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے، کون سا اسلام لائیں جی؟ مولوی کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ کون سا اسلام نافذ کرے؟ بریلوی کا اپنا اسلام ہے، دیوبندی کا اپنا اسلام ہے، اور غیر مقلدین کا اپنا اسلام ہے، فلاں کا اپنا ہے۔ کون سا اسلام لے کر آئیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ خوئے بدرہ بہانہ بسیار والی بات۔ علماء نے 22 نکات، جنرل ضیاء مرحوم نے، اس نے بھی اسلام کے نام پر کیا کی تھی؟ 11 سال حکومت کی تھی۔ جی مرد مومن نے 11 سال جو حکومت کی تھی وہ کس نام پر تھی؟ جی اسلام کیا؟ آج لے کر آتا ہوں، کل لے کر آتا ہوں، آج لے کر بس کر دیتے ہیں جی، ہو جاتا ہے جی، وہ اس میں کون سی بات ہے، ابھی کر دیتے، یہ تو بس آپ یہ کام کر دیں، یہ کر دیتے ہیں، اور جی کون سا لے کر آئیں؟ اچھا علماء اکٹھے ہوئے، 22 نکات سب کے سائنے موجود ہے، باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل حکومت کا بنا ہوا ادارہ ہے، ان کی باقاعدہ سفارشات جس پر تمام علماء کے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، فلاں فلاں، یہاں تک کہ شیعہ علماء کے، ان کے بھی باقاعدہ ذاکرین کے سائن موجود ہیں، وہ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ لیکن خوئی بدرہ بہانہ بسیار، یہ کیا ہے؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ جی کون سا
اور آج کل نوجوان بھی کہتے ہیں جی او ماں جی وہ مولوی صاحب کچھ اور کہتا ہے، وہ مسجد والا مولوی کچھ اور کہتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، چاہے دیوبندیوں بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی مولوی نے کہا کہ جھوٹ بولو؟ ہاں پھر کیوں بولتے ہیں؟ کسی مولوی نے کہا دھوکہ دو؟ ہاں کسی مولوی نے کہا 2 نمبری کرو؟ بولے کوئی بھی مولوی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا، کہا ہے؟ تو پھر کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس میں تو سب مولوی اکٹھے ہیں نا، لیکن کیا ہے اپنے مطلب کی بات کریں جی وہ بس یہ، تو نعوذ باللہ شیطان کی چلا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم ایسے نہ کرتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی رسول اللہ مبارک کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو پھر آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی پیغمبروں کو یہ جھٹلا چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل بھی لے کر آئے، وہ زبر، اور زبر یہ زبور کی جمع ہے، زبور نصیحت کو کہتے ہیں، واضح و نصیحت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انبیاء بڑی مؤثر نصیحت بھی لے کر آئے، والکتاب المنیر، روشنی والی کتاب بھی لے کر آئے کہ اس میں روشنی ہی روشنی تھی، لیکن انہوں نے ان اندھیروں کو قبول کیا اور اس روشنی سے کیا کیا؟ روگردانی کی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی ڈگر پر چل رہے ہیں، جیسے ان کے آباء اور اجداد کا انجام برا ہوا، انجام انہی کا بھی وہی ہوگا، انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اختتام کا ذکر کیا ہے، زندگی رہی انشاءاللہ تو اللہم صلی علی محمد و علی كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله۔